ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله صدق الله مولانا العظيم۔ حضرت مولانا مسعود اختر ضیاء صاحب نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈالا۔ بہت بڑے اکابر اور مشائخ اعظام کی موجودگی میں میرے لیے گفتگو کرنا کارِ دارت، جن کے سامنے ہم سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے، سر جھکا کر سر اٹھا کر سوال نہیں کر سکتے، پوچھ نہیں سکتے، ان کے سامنے میں کیا باتیں کروں، کیا گفتگو کروں۔ حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب اور بڑے بڑے اکابرین تشریف فرما ہے، لیکن الامر فوق الادب کے اساس پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ کسی بھی تنظیم، جماعت یا آرگنائزیشن کی تعارف اور پہچان اس کے پروگرام سے ہوا کرتی ہے، اس کے موٹو اور مشن سے ہوا کرتی ہے کہ اس جماعت کا پروگرام کیا ہے، اس جماعت کے اہداف کیا ہے، اس جماعت کا موٹو کیا ہے۔ اگر اس جماعت کی مماثلت اور مشابہت گزشتہ سابقاً کسی تحریک یا کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، مماثلت پائی جاتی ہے، مشابہت پائی جاتی ہے، تو پھر اس جماعت کو آپ تسلسل کہیں اور ایک تاریخی تسلسل قرار دے کہ یہ اس تحریک کا، اس جماعت کا، اس فکر کا، اس نظریے کا، اس مشن کا، اس پروگرام کا امین جماعت ہے۔ اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب سے عالم انسانیت مارج وجود میں آئے ہے، تب سے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لایا ہے، سب سے پہلا پیغمبر، سب سے پہلا مربی اور عالم انسانیت کا سب سے پہلا انجینئر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے تشریف لایا ہے، سب انبیاء علیہ السلام نے بڑی جدوجہد سے، بڑی جرأت سے، بڑی بہادری سے ہر وقت ہر حال میں اللہ کا پیغام اپنے قوموں تک پہنچایا ہے، اپنے امتوں تک پہنچایا ہے۔ اور پیغام یہ تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور قوموں کو، اپنے امتوں کو الوہیت انسانی سے، ربوبیت انسانی سے نکال کر اللہ کے بندے بنانے کی کوشش کی ہے، حاکمیت اعلیٰ کی کوشش کی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، الوہیت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ربوبیت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی غفار، کوئی ستار نہیں۔ حاکمیت اگر ثابت ہے تو فقط اور فقط ثابت ہے کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ مشن، اس کے امین، اس کا پروگرام کیا تھا، اس کا خلاصہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ ان الحکم الا للہ۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا خلاصہ یہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کا پروگرام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت، بلا تفریق پورے انسانیت کی خدمت۔ اور جمعیت علماء اسلام کا موٹو یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ اس پروگرام کو، اس موٹو کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے مملکت خداداد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دفعہ نمبر 1 میں حاکمیت اعلیٰ اگر ثابت ہے، دفعہ نمبر 1 میں یہ ثابت ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور حکمران بطور نائب ہے۔ تو اس پروگرام کو، اس مشن کو
اس مشن پر عمل درآمد کرنے کے لیے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابرین نے مکمل کوشش کی، مکمل جدوجہد کی، پروگرام کو بڑھایا۔ جمعیت علماء اسلام اس انبیاء علیہم السلام کی اس تحریک اور اس فکری تسلسل کا ایک تاریخ ہے، ایک تحریک ہے، جو کیا خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جمعیت علماء اسلام، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو فرانس کے انقلاب سے 50 سال پہلے اور بانی اشتراکیت کارل مارکس کے 100 سال پہلے انہوں نے جو سماجی، اقتصادی اور معاشرتی اصول بتائے تھے اور ایک انقلابی فارمولہ طے کیا تھا، جمعیت علماء اسلام اس تسلسل کا نام ہے، اور فرمایا کہ فکا کل نظام، دنیا کی تمام استحصالی نظاموں کو انقلابی عمل کے ذریعے توڑ ڈالو اور اسلام کا غلبہ ہو ہر حالت میں، فرد سے لے کر فرد تک، معاشرت سے لے کر سیاست المدن اور شہری زندگی سے لے کر مملکت اور روئی زمین پر اعلاء کلمت اللہ ہو، اللہ کا غلبہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ لیغلبہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب ہو جائے تمام ادیان باطلہ پر اور طاغوت قوتوں کے خلاف۔ اب طاغوت قوتوں کا ترجمہ تو ہم یوں کرتے ہیں، شیطان سے بھی کرتے ہیں، دیگر بہانے بھی ہے، لیکن اصل ترجمہ تو یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ اصل طاغوت قوت تو وہ ہے وہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں خود ساختہ نظام پر فیصلے کرتے ہیں۔ طاغوت قوت تو وہ ہے جو انسانی عقل کے مطابق انسانیت کو بکریوں کی طرح یا ریوڑ کی طرح چلاتے ہیں، بلکہ اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق معاشرت بھی چلے گی اور ریاست اور سیاست بھی چلے گی۔ جمعیت علماء اسلام شاہ عبدالعزیز کے اس فتوے کا تسلسل ہے، سید احمد شہید کے اس جدوجہد کا، اس کے شہادت کا، اور 1857 کے جنگ آزادی کہ ان اکابرین کا، سید الطائفہ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کرانی، ان اکابرین، بہت حافظ زامن شہید، ان اکابرین کی اس قربانیوں کا جدوجہد ہے، اور 1919 میں اس کا قیام، اور آج تک جمعیت علماء اسلام کا آپ جدوجہد دیکھ لیجئے، قدم بقدم آپ کو اسلام کی دفاع، تحفظ ناموس رسالت ہو یا ختم نبوت کا مسئلہ ہو، پارلیمنٹ میں ختم نبوت کا مسئلہ کس نے حل کرایا؟ جمعیت علماء اسلام کے اکابرین، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے وہ متکلمانہ گفتگو سن لیجئے، دیکھ لیجئے، اور ناموس رسالت کے حوالے سے۔ لیکن ان تمام سیاسی بات، تمام تر مشن کے باوجود، تمام تر پروگرام کے باوجود ظاہر ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام کے زمانے سے الزامات، اعتراضات، بادی الرائے، الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اننی لظنک فی ضلال، ساحر، شاعر وغیرہ وغیرہ الزامات۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے اس مملکت خداداد پاکستان میں جمعیت علماء اسلام یہ جو اہم مسائل ہے، اہم مشکلات ہے، وہ 4-5 ہے۔ نمبر 1 کرپشن ہے۔ کرپشن میں مجھے جمعیت علماء یہ NRO ہے، مہران بیگ اسکینڈل ہے، جتنے بھی اسکینڈل ہے، مالیاتی اسکینڈل، یا بھی دبئی کا اسکینڈل آیا ہے، مجھے جمعیت علماء اسلام کی کارکن سے قائد تک ایک بندہ مجھے بتلا دے۔ فرقواریت ہے، ہم فرقواریت سے دور رہے، اپنے علماء اور اکابر کو دور رکھا۔ دہشت گردی ہے، اس کے ہم نے نفی کی ہے۔ قومیت، لسانیت، تعصبات کی بنیاد پر قوم کو لڑایا گیا، ہم نے اس کے نفی کی، اس کی مذمت کی۔ جمعیت علماء اسلام یہ علماء کرام کی جماعت ہے۔
تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا المرء مع من احب، کہ ہمارا حشر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو، نصیر الدین غرشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو، شیخ الحدیث مولانا ظہور الحق کے ساتھ ہو، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان اکابرین کے ساتھ ہمیں حشر نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اور ایک اہم بات ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ اسلامی نفاذ کے تنفیذ کے لیے، اسلامی قوانین کے تنفیذ کے لیے آپ نے کیا جدوجہد کی ہے، میں تو یہ کہوں گا یہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشى اللہ من عباده العلماء لا يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ علماء کرام ہے، انبیاء کے وارث ہے، اس کی قیادت میں ہم نے جدوجہد کی ہے، اور ہم جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ ہم جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر ہم مکلف نہیں ہے۔ جتنے ہم سے ہو سکا، کتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لایا ہے، جن کی امتیں کم ہوں گے، کیا انہوں نے جدوجہد نہیں کی ہے؟ نہیں، اس نے جدوجہد کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہدایت کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ہم اپنی جدوجہد پر مکلف ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس جماعت کے ساتھ وابستہ، مستقل استقامت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ احسن الجزا۔ حضرت مولانا مفتی سید امیر زمان حقانی صاحب معاون ناظم انتخابات ضلع اٹک آپ سے مخاطب تھے۔ حضرات محترم، گرمی بھی ہے، اور جو جمعیت علماء اسلام کے ہمارے اکابرین کا یہ جو ایک تسلسل ہے، اس میں جمعیت علماء اسلام کی ہر 5 سال بعد رکنیت ہوتی ہے اور تجدید عہد ہوتا ہے۔ آج یہاں تحصیل عذروں میں بھی یہ حضرات اکابر علماء کرام، ان کے ہاتھوں الحمدللہ یہ رکنیت فارم پر کیا جائے گا اور اس کی تجدید عہد کا ایک اظہار کیا جائے گا۔ تو تھوڑا سا یہ اگرچہ گرمی ہے، میں معذرت خواہ بھی ہوں آپ حضرات سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال کوشش یہ ہے کہ پروگرام کو ہم جتنا مختصر کر سکیں مختصر رکھیں۔ میں آنے والے تمام اپنے علماء جو یہاں مہمان تشریف لائے، اگر وہ جہاں ڈائس پر آئیں تو ان سے انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ مختصر وقت میں اظہار خیال فرمائیں، تاکہ اس گرمی کی وجہ سے اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں رکن سازی کا جو ابتدا ہے اسی مرحلے کو ہم آگے جو ہے آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ کوشش تو ہماری یہ تھی کہ یہ ایک پروگرام جو ہے ایسے وقت میں رکھا جائے کہ جہاں سب دوستوں کے لیے جو ہے آسانی ہو، لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی اور وقت میسر نہ آ سکا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اب تھوڑے سے وقت کے لیے ملتمس ہوں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، وقال اللہ تبارک و تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج یہ رکن سازی کی تقریب ہے۔ ہمیں اپنے اکابر پر پورا اعتماد ہے اور ہم مقلد ہیں امام وظیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اپنے اکابر کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ہم اسی راستے پر ان کے پاس چلیں گے۔ ہم سب پوری طور پر متفق ہیں۔ یہ جو قوت ہے افرادی، یہ وقت کی انتہائی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک کاغذ کی پرچی نہیں ہے، جس طرح ووٹ کی پرچی ایک پرچی نہیں ہے نا، اس طرح یہ رکنیت سازی ایک کاغذ نہیں ہے، پرچی نہیں ہے۔ یہ پوری قوت ہے جمعیت علماء اسلام کی کہ پاکستان میں کتنے افراد ہیں جو اس جماعت کے موقف سے متفق ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے دوست احباب سے، اپنے بچوں سے، بھائیوں سے رکن سازی کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ ہماری اتنی عظمت ہوگی۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ حضرات محترم، کیونکہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ایک نظم ہے،
اور اس نظم میں باقاعدہ طور پر ہمارے ضلع کے لیے محترم جناب قاسم خان وردک صاحب کو ناظم انتخابات مقرر کیا گیا، اور تحصیل حضروں کے لیے مولانا ضیاء المحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ناظم انتخاب مقرر کیا گیا۔ میں حضرت مولانا ضیاء المحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ مختصر وقت کے لیے حضرت تشریف لائیں اور یہاں تحصیل حضروں میں جمعیت علماء اسلام کا جو ایک سب کا مختصر جو ہے کردار آپ کے سامنے پیش کریں اور موجودہ رکن سازی کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ حضرت مولانا ضیاء المحسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات علماء کرام، اکابرین، آج ہم بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ تحصیل حضروں میں ایک بڑا پروگرام رکنیت سازی کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے علاقے کے شیوخ یہاں ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہمارے اکابر کی جماعت ہے۔ یہی شیوخ حدیث جب حدیث پڑھاتے ہیں تو اپنی سند حدیث میں حضرت مدنی کا ذکر فرماتے ہیں، تفسیر میں حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا ذکر اور دیگر اکابرین کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ جماعت بھی ہمارے اکابر ہی کی جماعت ہے، تو یقیناً انہوں نے ہی ہماری سرپرستی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کی سرپرستی میں یہ قافلہ حق اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ ایک طویل سفر سے اپنے اس مشن کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور اللہ سے قوی امید ہے کہ 2024 کی یہ رکنیت سازی، یہ تجدید عہد ہمیں اپنی منزل کے انتہائی قریب کرے گا۔ تحصیل میں مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور میں آپ تمام حضرات کو اپنے ان اکابر کے سامنے یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت نے ہمیں جو نظم دیا ہے، جن اصولوں کا ہمیں پابند ٹھہرایا ہے، انشاءاللہ ان اصولوں کی پوری رعایت رکھتے ہوئے ہم رکنیت سازی کے عمل سے گزریں گے۔ یونین کونسلوں میں ہم نے ایک ایک نظم کے تحت ایک نگران مقرر کیا ہے، ایک معاون مقرر کیا ہے، اور اس کی فہرست ہمارے گروپوں میں آ چکی ہے۔ میں تمام یو سی کے اندر موجود اکابرین سے، ذمہ داران سے، کارکنان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ان سے رابطے میں رہیں۔ وہ آپ کو بر وقت جتنی کاپیاں جیسے ضرورت ہوں گی وہ آپ کو مہیا کریں گے، اور دعوت نامے پر میرا نمبر بھی، قاسم خان صاحب کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے۔ کسی قسم کی کسی شکایت کا موقع انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو نہیں ہوگا۔ صاف اور شفاف رکنیت سازی کا ہم نے عہد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک مثالی رکنیت سازی کے ذریعے سے تنظیم سازی کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں باہمی اتفاق کے ساتھ اس منزل کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ تحصیل حضروں، آپ جانتے ہیں کہ ضلع اٹک کی 6 تحصیلوں میں یہ تحصیل علماء کا ایک گڑھ شمار ہوتی ہے۔ مذہبی رجحان کے اعتبار سے، مذہبی کام کے اعتبار سے، اور یہاں جو ہمارے اکابر گزرے ہیں ان کا ایک تسلسل ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام میں بھی ہماری اس تحصیل کا ایک نمایاں کردار ہر دور میں رہا ہے۔ پنجاب کی تمام اضلاع کی جماعتوں میں ضلع اٹک کی جماعت نمایاں رہی ہے، اور ضلع اٹک کی تحصیلوں میں پھر تحصیل حضروں پہلے نمبر پر رہی ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی سرپرستی، ہمارے جماعتی نظم اور ہمارے معاونین کا تعاون اور باہمی محبت اور اتفاق کا یہ نتیجہ ہے۔ جماعتی تقاضے جتنے بھی بڑے بڑے آئے، آزادی مارچ آیا، سیلاب فنڈ کے حوالے سے امداد کا اعلان قائد جمعیت نے فرمایا، فلسطین فنڈ کا اعلان کیا گیا، الحمدللہ جو ٹارگٹ ہمیں دیا گیا اس سے کئی گنا آگے چل کر ہم نے اس ہدف کو بہت آگے تک پہنچا کر جماعت کے حوالے کیا ہے۔ اس کا صحرا پوری تحصیل کا سر ہے۔ اللہ ہمیں نظر بد سے بچائے اور اسی اتفاق سے آگے چلائے۔ ہماری تحصیل میں اس گزشتہ نظم میں مولانا محمد نعیم قاسمی صاحب ہمارے 5 سال امیر رہے ہیں، اور اس سے پچھلے 5 سال میں بھی یہی امیر رہے ہیں، اور اس سے پچھلے 5 سال میں بھی
ज़्यादा वक़्त में इन्हीं की क़ियादत में हमारी जमात ने ये सफ़र तय किया है, तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ, बाहमी जोड़ के साथ इन्होंने जमाती नज़म को बरकरार रखते हुए आगे चलाया है। अब अगली तंजीम साजी में क्या होता है वो आप हजरात पर है। तो जैसे ही जो नज़म आएगा इंशाअल्लाह हम सब उस नज़म का हिस्सा बनेंगे। गुज़श्ता जो जमाती कारकर्दगी में आमला ने हिस्सा लिया है, उमूमी ने हिस्सा लिया है, शूरा ने लिया है, अल्लाह सब की काविशों को कबूल फरमाए और इन अकाबिर के ज़ेर साया हमें इस जमाती सफ़र को आगे जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। आपसे मुखातिब थे जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हज़रों के नाज़िम इंतख़ाबात हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल मोहसिन साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अब मैं आपके सामने दावत खिताब देता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की जानिब से ज़िला अटक के लिए नामज़द नाज़िम इंतख़ाबात बरादर मोहतरम मोहम्मद कासिम खान वर्दक साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात से मुखातिब हों। पूरे ज़िला में जमीयत उलमा इस्लाम की दावत को आम करने के लिए उनका क्या मिशन है, क्या तरीक़ेकार है और आप हज़रात से वो क्या इल्तिमास करते हैं। तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम मोहम्मद कासिम खान वर्दक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नहायत ही काबिल एहतराम उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना इम्तियाज़ खान साहब दामत बरकातुहुम, पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद यूसुफ शाह साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना नूरुल हक साहब यहाँ इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत मौलाना ज़ियाउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, और कारी मोहम्मद अली साहब रफ़ीक़ ख़ास हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़हरुल हक साहब दामत बरकातुहुम, मौलाना मतीउर रहमान साहब साहबजादा मौलाना सैफुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना उज़ैर अहमद अल हुसैनी साहब साहबजादा मौलाना रफ़ीउल हुसैनी साहब दामत बरकातुहुम, जहाँ पे मौलाना मोहम्मद नईम कासमी साहब, मौलाना सईदुर रहमान रहमानी साहब, कारी मोहम्मद इस्माइल साहब, मौलाना सईदुर रहमान साहब महमूदी, और मौलाना मुफ्ती अमीर ज़मान साहब, और कारी अपना अब्दुर्रहमान साहब, हाँ जी, और तमाम उलमा इकराम, हज़रत बिलाल बादशाह साहब, हमारे नाज़िम उम्मी, सबको यहाँ गर्मी के मौसम में तशरीफ़ लाने पर मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि आप हज़रात ने यहाँ तशरीफ़ लाया और तकलीफ़ फरमाई इस मकसद के लिए कि आज जो तकरीब है, ये तकरीब हमारी 5 साल बाद रुकन साजी मुहिम के सिलसिले में है, और इसकी इफ्तिताई तकरीब है तहसील हज़रों की, और अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर उलमा यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। ज़्यादा वक्त नहीं जाना चाहता, सिर्फ रुकनीत के हवाले से मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ कि एक ज़माना था, जमीयत की तारीख़ 100 साल कबल की है, जमीयत का क़याम हुआ था। अकाबिरीन उलमा देवबंद ने एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद रखी थी, और ये उसी वक्त से ये रुकनीत साजी मुहिम शुरू होती है, और 5 साल के लिए 3 साल के लिए उस वक्त ये सिलसिला था एक रजिस्टर पे, अभी रुकनीत फार्म पर होता है। उस वक्त ये नज़म था कि एक रजिस्टर पे नाम दर्ज किया जाता था, उसका नाम वल्दियत इलाका और उसके दस्तावेज़ दिए जाते थे। हर रजिस्टर अपनी तहसील का होता था, और वही रजिस्टर 5 साल के लिए उन अरकान का होता था। उसके बाद फिर ये तब्दीली आई, अब रुकनीत फार्म है, और ये ऐड दिया जाता है कि हम जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन हैं। हज़रात, मैं तो जमीयत का एक अदना सा खादम हूँ, कारकुन हूँ, और जमात ने मुझे ये कोई शौक़ भी नहीं था या कोई मेरी तलब नहीं थी। रात 1 बजे नोटिफिकेशन मरकज़ी जमात की तरफ से आया कि आपको ज़िला अटक का नाज़िम मुकर्रर कर दिया गया है। तो बावजूद मसरूफियात के तो मैंने जमात के लिए ये कबूल किया। इंशाअल्लाह ताला जो खिदमत हो सकी
آپ حضرات کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں خدمات کا انجام دوں گا. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ 1976 میں 75 میں یہاں جامعہ توحیدیہ جب تشریف لائے، میں اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا. حضرت نے ایک جملہ جو فرمایا تھا میرے ذہن میں آج بھی وہی جملہ ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اکابرین علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی تو اس وقت تمام جو شعبے تھے، جہاد کا شعبہ، توحید و سنت کا شعبہ، ختم نبوت کا شعبہ اور دعوت تبلیغ کا شعبہ، یہ سارے شعبے انہوں نے قائم کیے. تو انہوں نے مثال دی تھی کہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند ایک تناور درخت ہے اور درخت کی مختلف شاخیں، اور وہ شاخیں ایسی ہیں کہ ایک شاخ دعوت تبلیغ کی ہے، اس کے نظم، اس کے امیر اپنے مقرر ہیں. دوسری شاخ ختم نبوت کی ہے. تیسری شاخ مطلب یہ ہے کہ توحید و سنت کی ہے. چوتھی شاخ جہاد کی ہے. اس طرح تمام شاخیں انہوں نے مقرر کی اور اس کے نظم مقرر کیے. اور ایک شاخ جمعیت علماء اسلام کی کہ جو انہوں نے سیاسی جماعت بنائی تھی، اس کی ضرورت تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ تمام نظم کی جمعیت علماء اسلام ان عمراء کی پیروی کرے گی. جو وہ دعوت تبلیغ والے جو نظم بنائیں گے اس کی جمعیت علماء اسلام بھی پیروی کرے گی، اور ختم نبوت کے اور دوسرے شعبوں کی جمعیت علماء اسلام بھی انہی عمراء کی پیروی کرتے ہوئے وہ حکم بجا لائے گی. لیکن جب جمعیت علماء اسلام اپنا مشن پیش کرے، اپنا پروگرام پیش کرے، تو پھر تمام نظم جتنی بھی ہیں وہ بھی جمعیت علماء اسلام کے نظم کو قبول کریں اور اس کے مطابق اس کی پیروی کریں. میری یہی درخواست ہے. انشاءاللہ ہم کام کریں گے. میں جسارت نہیں رکھتے ان علماء اکرام کے سامنے کوئی بیان کرنے کی یا بات کرنے کی. صرف میں اپنی ذمہ داری کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی تحصیل ناظمین ہیں اور جتنے بھی یو سی کے ناظمین ہیں، برائے مہربانی آپ ان پہ سرپرستی فرمائیں اور ان کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ان کے ساتھ جتنی بھی محنت ہو سکے تمام حضرات یہ ان کے ساتھ فرمائیں تاکہ یہ ہماری رکن سازی مختصر ٹائم ہے اس میں یہ ختم ہو سکے اور کامیاب ہو سکے. واقعی جزاک اللہ وقتنا جزا. حضرات محترم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی یہ جو رکن سازی مہم ہے، اس میں حضرات اکابر علماء کرام کی سرپرستی اور ان کی دعاؤں کا یہ الحمدللہ ثمرہ ہے. اور اس علاقے کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح بھائی قاسم خان صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ اس میں الحمدللہ بہت بڑے بڑے حضرات اکابر علماء کرام کا علاقہ چچ سے تعلق رہا ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے وقت میں جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی بھی فرمائی، اور ہم نوجوان دوستوں کا جو ایک سرمایہ جو جمعیت علماء اسلام کا ہوا کرتے ہیں ان پہ دست شفقت رکھا. آج یہ جو ہمارے یہاں حضرات موجود ہیں یہ الحمدللہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ آج ہمارے سروں پر دست شفقت رکھ رہے ہیں. حضرت مولانا سید محمد یوسف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو الحمدللہ ہمارے اس علاقے کے عظیم علمی روحانی شخصیت ہیں. استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ اس علاقے میں دینی علوم کے فیوضات میں حضرت کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اس لیے میں بلا تاخیر حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ اور ہم نوجوانوں کو جمعیت علماء اسلام کا جو کام ہے اس حوالے سے چند ارشادات فرمائیں. حضرت مولانا محمد امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. معزز حاضرین، جس مقصد کے لیے ہم تمام حضرات جمع ہوئے ہیں اس مقصد کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. دین اسلام کی تعلیمات سیاسی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے علماء برِ صغیر میں جو کام کر رہے ہیں ان میں بنیادی طور پر ایک دینی تعلیم ہے اور دینی تعلیم کے ساتھ دینی سیاست ہے. جمعیت علماء اسلام دینی سیاست میں ہمارے ملک پاکستان میں وہ کام کر رہی ہے. تمام حضرات سے یہ گزارش ہے
कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म पर जो काम इस्लामी सियासत का हो रहा है उसके साथ ये ज़रूरी है कि हम तमाम लोग उनके साथ ताउन करें और यही ताउन हमें इंशाअल्लाह काम आएगा। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाबी से जमीयत उलमा इस्लाम को अपने मकसद में कामयाबी अता मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की तकरीब में जमीयत उलमा बरतानिया की मजलिस शूरा के रुकन उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना नूरुल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया नूरपुर गांव से हज़रत का तल्लक है और अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में जहाँ हज़रत की तसनीफ़ी खिदमात हैं वहाँ जमीयत उलमा बरतानिया के प्लेटफार्म पर भी हज़रत हमारी ये जो जुमात है वहाँ पर जो बरतानिया में हमारी शाख है उसकी शूरा के रुकन भी हैं और वहाँ किरदार अदा कर रहे हैं। हज़रत इन दिनों यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे जो नज़म है इंतखाबात का उनके मशवरे से हज़रत को भी यहाँ दावत दी गई। मैं उनका इंतहाई शुक्रिया अदा करते हुए हज़रत से मुल्तमिस हूँ कि मुख्तसर वक़्त के लिए तशरीफ़ लाएँ। हज़रत मौलाना नूरुल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया। محترم حضرات علماء کرام، میرے عزیز محترم ساتھیوں، جیسا کہ تفصیلاً جو آئے رکن سازی مہم کے سلسلے میں ناظرین انتخابات میں آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ اہل حق کا قافلہ ہے۔ الحمدللہ جمعیت کا یہ جو پروگرام ہے پاکستان میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں۔ جمعیت علماء اسلام بھی ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن کردار کے لحاظ سے سب سے نمایاں جماعت ہے، اور جمعیت علماء اسلام اپنے منشور اور اپنے نسم العین کے لحاظ سے بھی ممتاز ہے۔ اپنے منشور اور نسم العین کے لحاظ سے جمعیت علماء ممتاز ہے۔ ہر زمانے میں جمعیت نے پرچم نبوی کو بلند رکھا ہے، اور جمعیت کا یہ پروگرام یہ ہے جس بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا وہ کیا اسلامی نظام ہے۔ ہر سطح پر ہر محکمے میں عملی طور پر اسلامی نظام موجود ہو۔ مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، دیگر جو جماعتوں کے سربراہان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ہمارا ٹاکرا ان سے ہے، یہ مقابلہ ہو رہا ہے اسلامی نظام سے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم پاکستان میں قرآن و سنت کے نظام کو نئی رائج ہونے دیتے۔ 75 سال سے تم نے دوگلا پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جمعیت علماء اسلام کا یہ قافلہ انشاءاللہ رواں دواں رہے گا۔ آپ کی دوگلا پالیسی نہیں چلے گی، یہ دفن ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ چونکہ جمعیت علماء اسلام کی رکن سازی مہم ہے، میں اس میں زیادہ یعنی تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، لیکن یہ گزارش کروں گا یہ جو ہماری جو ہے رکن سازی کی مہم ہے، یہ ایک پیغام تمام ساتھیوں کو دیتی ہے۔ رکن جب وہ فارم پر کرتا ہے تو وہ اس بات کا عہد کرتا ہے میں پہلے بھی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، اب بھی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ رہوں گا۔ جو مرکز کی طرف سے ارشادات اور جو رہنمائی ہمیں ملے گی ہم یقیناً اس کو عملاً پایا تکمیل تک پہنچانے کے ہم جو ہے کریں گے۔ تو یہ ہماری جو ہر 5 سال بعد یہ رکن سازی ہے، یہ اسلامی نظام کی طرف ایک قدم ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس سلسلے میں علماء ہر زمانے میں میدان میں رہے، اب بھی میدان میں ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، یاد رکھیں ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اسلام جو ہے تو یہ انبیاء کا نام نہیں، ہر شعبے میں اسلام ہے، میرا نمائی ہر شعبے میں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک اس بات کا مکلف ہے کہ اپنی ذات پر بھی اسلام نافذ کرے اور پورے ملک میں اسلام عملی طور پر نافذ کرے۔
تاکہ قوم اسلام کے جو ہے اسلام کے برکات سے مستفید ہو سکے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک تو فہم صحیح نصیب فرمائے اور اپنے اکابرین کے رہنمائی کی سلسلے میں پوری طرح تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا حضرات محترم، آج کی یہ جو تقریب ہے الحمدللہ ہمارے یہاں جمعیت علماء اسلام حلقہ PP1 کے نامزد امیدوار محترم جناب قاری محمد ابراہیم صاحب، ان کے یہاں الحمدللہ میزبانی میں ان کے زیر انتظام انعقاد پذیر ہے۔ میں جمعیت علماء اسلام تحصیل حضروں کی جانب سے حضرت قاری صاحب کا اور جو ہمارا نظم انتخاب ہے محترم قاسم خان وردک صاحب، مفتی امیر زمان صاحب اور میں اپنی جانب سے مولانا ضیاء المحسن صاحب کی جانب سے قاری صاحب کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے بھرپور طور پر بہترین انتظام کیا۔ بہرحال یہ بجلی کی بندش یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ تمام حضرات جو علماء تشریف لائے ان کے حضور کلمات تشکر ادا کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا۔ برادر محترم قاری محمد ابراہیم صاحب، نامزد امیدوار جمعیت علماء اسلام حلقہ PP1، محترم جناب قاری محمد ابراہیم صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرات محترم، چونکہ وقت بھی مختصر ہے، اکابرین تشریف فرما ہے اسٹیج پر، میرے اساتذہ، شیوخ، آپ کے بڑے، میرے بڑے، یہ سب حضرات تشریف فرما ہے اور کوشش بھی یہی تھی کہ یہ تقریب مختصر سے مختصر ہو، کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور یہ رکن سازی کی افتتاحی تقریب تھی۔ الحمدللہ آپ اپنے اکابرین کو سن چکے۔ مجھے شکریہ کے لیے کہا گیا تو میں تو پوری جماعت کا مشکور ہوں، دعا گو ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اس حجرے کو، اس ڈیروں کو رونق بخشی۔ میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ وقتاً فوقتاً یہاں پر جماعتی اور علماء کی گیما گیمی اور ان کی آمد رہتی ہے۔ میں اسے الحمدللہ اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور الحمدللہ یہ ڈیرہ بنا بھی علماء کی خدمت اور علماء کے آنے کی غرض سے تھا اور الحمدللہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے یہاں جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ انتہائی مختصر اور جامع انداز میں آپ سے خطاب فرما رہے تھے محترم جناب قاری محمد ابراہیم صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرات محترم، میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو محترم بھائی نثار علی خان صاحب سچ نیوز نیٹ ورک کی وساطت سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہماری پورے علاقہ میں، تحصیل میں، پورے ضلع میں، بلکہ پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام کی رکن سازی مہم کا وہ الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے۔ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، ہر جگہ پر جمعیت علماء اسلام کے ہمارے ذمہ داران وہ عوام الناس تک، ایک ایک رکن تک اور ایک ایک دینی ذوق اور شوق رکھنے والے فرد تک جمعیت کی دعوت لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس میڈیا کی وساطت سے بھی سچ کے تمام اپنے دیکھنے سننے والے دوستوں کو جمعیت علماء اسلام کی جانب سے یہ پیغام ہے کہ ان حضرات اکابر علماء کرام کے یہ نورانی چہرے اور ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ اس علاقے میں جمعیت علماء اسلام کی رکن سازی وہ محترم جناب قاسم خان وردک صاحب، محترم جناب مولانا ضیاء المحسن صاحب اور بندہ ناچیز کی ہماری یہاں کوششوں سے انشاءاللہ جاری اور ساری ہے۔ ایک ایک گاؤں، ایک ایک قریہ تک ہمارے ذمہ داران پہنچیں گے اور آپ سے بھی یہ امید کی جاتی ہے، آپ جو حضرات یہاں تشریف لائے آپ سے بھی یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ اس پر لبیک کہتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کا رکنیت جو ہے سازی میں وہ فارم رکنیت پر کریں گے اور عہد کریں گے کہ انشاءاللہ اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آئینی اور قانونی جد و جہد میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہم انشاءاللہ دستے بازو ہیں اور رہیں گے اور اس ملک کی اصل اساس لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی۔ جو ہمارا طریقہ کار ہے اکابر کی موجودگی میں الحمدللہ حضرات علماء کرام کے ہاتھوں رکنیت فارم پر کیا جاتا ہے اور اس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ ضلعی سطح پر وہ ابتدا الحمدللہ اٹک میں ہو چکی ہے، تحصیل حضروں میں آج اس کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ ضلع اٹک میں استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وہ فارم پر کیا۔ حضرت آج بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں، لیکن ضلعی سطح پر حضرت کا فارم پر ہوا، وہاں حضرت نے دستخط فرمائے، پورے ضلع میں کام کی ابتدا فرمائی، آغاز ان کی ضلع میں رکنیت سازی سے الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اب اس نظم کو مزید وسعت دیتے ہوئے تحصیل میں اس کام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔
हज़रत यहाँ अभी तशरीफ़ लाए और अभी हज़रत जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं और उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है। बहरहाल हज़रत की चूँकि वहाँ पे रुकन साजी और बाकायदा बरत हो चुका था, हज़रत की दुआएँ आज भी हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह शामिल हाल रहेंगी। हज़रत मौलाना सैयद यूसुफ शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती और दुआएँ हमें हासिल हैं और इंशाअल्लाह हासिल रहेंगी। बहरहाल वो जो नज़म का तकाजा है, हज़रात उलमा इकराम वो रुकनियत फार्म पर अपने दस्तखत करेंगे और वो रुकनियत जो है जमीयत उलमा इस्लाम की उसकी तजदीद करेंगे। मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप इस अमल का भी मुशाहिदा करें। मीडिया के दोस्त भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह मुशाहिदा कर रहे हैं और हज़रात अकाबिर के पास हमारे नाज़िम इंतखाब मोहतरम जनाब मौलाना ज़ियाउल मोहसिन साहब, मोहतरम जनाब कासिम खान वर्दक साहब, बारी बारी तमाम हज़रात उलमा के पास जाएंगे क्योंकि गर्मी है। हम हज़रात उलमा हमारे सर के ताज हैं, किसी को हम यहाँ तकलीफ़ नहीं देते। उनके पास जाएंगे और रुकनियत फार्म पे दस्तखत करवाएंगे। गर्मी की वजह से हम इस नज़म को थोड़ा सा जो है वो तब्दील कर रहे हैं, तो उस पर दस्तखत फरमाएंगे। और जो है इसके साथ साथ हमारे दीगर हज़रात उलमा कराम जो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमाए हैं, जिनमें आप हज़रात देख रहे हैं कि ये रुकनियत की जो फार्म की तस्दीक है ये हज़रात उलमा कर रहे हैं। और उसके साथ जो हज़रात उलमा वहाँ अटक में मौजूद थे उनकी बाकायदा वहाँ तस्दीक हो चुकी है। उनका जो रुकनियत साजी का वो पर्च है वो भी आज इन हज़रात की खिदमत में पेश किया जाएगा। इसके साथ के अमीर हज़रत मौलाना मोहम्मद नहीम कासमी साहिब और इसके साथ साथ हमारे जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला अटक के नाज़िम इंतखाबात मोहतरम जनाब कासिम खान वर्दक साहिब, इनकी रुकन साजी का वहाँ मरहला मुकम्मल हुआ। अपना फार्म यहाँ वसूल करेंगे। हज़रत मौलाना उज़ैर हमारे इस इलाके में जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे कदीम और अवलीन रहनुमाओं में हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हमारे कदीम और अवलीन रहनुमाओं में हज़रत का शुमार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रात उलमा इकराम के जो है दस्तखतों से इस मुहिम का ये आगाज़ हो रहा है। जी हज़रत मौलाना सैयद बिलाल बादशाह साहब मुलालिया वो भी अपनी रुकनियत फार्म के फर्दी के हज़रत मोतमिम हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इस ख़ानदान की एक ज़रीना वाबस्तगी है। इसके साथ साथ यहाँ हमारे जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला अटक के रुकनियत फार्म पर हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अनस साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला दस्तखत करके रुकनियत फार्म के परत पर दस्तखत करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम की रुकनियत के अहद तजदीद अहद कर रहे हैं। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल काम किया हम बरादरान की और इसमें बिलखुसूस इन दोनों हज़रात की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत है। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनतों को इसी तरह कायम फरमाए। हज़रत मौलाना इज़ारुल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमाएँ। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हज़रत मौलाना